اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ طلب العلم و فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کل مومن و کل مومنہ، یعنی نبیوں کا سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہا ہے کہ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزے فرض ہیں، جیسے حج کرنا فرض ہے، جیسے جہاد کرنا فرض ہے، جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، بالکل اسی طرح علم کی طلب کرنا بھی ہر مسلمان پر، ہر مسلمان عورت پر، ہر مومن مرد پر اور ہر مومنہ عورت پر فرض ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس فرض کو ضائع کر دیا گیا، اور جو علم کا طلب کرنا ہے یا جس کو ہم علم کا حاصل کرنا کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف مولوی کے حوالے کر دیا گیا، اور ہم نے دین جو ہے مولوی کے حوالے کر کے خود کو اپنی دنیا کے کاموں میں الجھا لیا، اور ہم اسی پر مطمئن ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہم دین سے دور ہوتے گئے، دین کی کسی بات کا ہم کو علم نہیں ہے، جو ہم کو مولوی بتا دے وہی ہمارے لیے دین ہے، اور جس بات سے مولوی ہم کو منع کر دے وہی ہمارے لیے دین ہے۔ جس کو مولوی کافر کہے ہم اس کو کافر مانتے ہیں، جس کو مولوی مسلمان کہے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی بنیاد قرآن اور حدیث نہیں ہے، مولوی ہے بھائی۔ تو قیامت کے دن ہمیں اجر جو ہے قرآن اور حدیث سے نہیں ملے گا، مولوی سے ملے گا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر مولوی ہی غلط ہوا تو آپ کا کیا بنے گا۔ آج آپ کے سامنے میں ایک حدیث مبارکہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت تلخ موضوع ہے، اس پر تو کبھی کسی کی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن میں جب سے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب حق تم تک آ جائے تو اس حق پر پردہ نہ ڈالو، اور جو بھی ایسا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر انسانوں کی لعنت ہے، اس پر ملائکہ کی لعنت ہے۔ تو بھائی میں لعنت نہیں لے سکتا، میں حق ہی بتاؤں گا، وہ چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے۔ دو چیزوں کا میں ذمہ دار ہوں، ایک قرآن حکیم کی جو آیت بھیجتا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، دوسرا میں جو حوالہ دیتا ہوں اس حوالہ کا، اس کتاب کا میں ذمہ دار ہوں۔ اب آئیے کہ یہ موضوع یہ ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسے کلمہ گو تھے، کچھ ایسے لوگ جو اسلام اور ایمان کا اظہار کرنے والے تھے، جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے تھے، اللہ کو اذیت دیتے تھے، اور اللہ کے رسول کے لیے اذیت کا باعث بنتے تھے۔ آئیے جو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس حدیث کی تصدیق میں قرآن حکیم کی انشاءاللہ 5 یا 6 آیات مبارکہ سے کروں گا۔ ویسے اس موضوع پر بہت کثیر آیتیں مل سکتی ہیں الحمدللہ، لیکن چونکہ اس طرح پھر موضوع بہت طویل ہو جائے گا اور وہ میرا مقصد نہیں ہے۔ عمر بن شاش اسلمی یہ وہ شخص ہے جو صلح حدیبیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، کلمہ گو تھا، صحابی رسول تھا، ایمان والا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ یمن میں گیا، یعنی سفر میں ہم اکٹھے تھے۔ راستے میں مولا علی نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اب یہ کتاب ہے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ جو راوی ہے اس نے یہ بات نہیں بتائی بھائی کہ میرے ساتھ زیادتی کیا کی، کیا مجھے مارا، کیا میرا مال چھین لیا، یا مجھے کھانا نہیں دیا، یا مجھے راستے میں پانی نہیں دیا، یا خود سواری پہ سوار تھے مجھے پیدل چلاتے رہے، یعنی کسی بھی طرح کی زیادتی کا یہاں پہ تذکرہ اس کتاب میں نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے دل میں رکھی، اور جب میں مدینے واپس آیا تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر میں نے علی کی شکایت کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ عمر بن شاش اسلمی نے مولا علی کے خلاف یوں شکایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نبیوں کے سلطان نے مجھے دیکھا تو آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ اب اس آنکھیں کھولنے کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ پہ چھوڑا، میں اس کی کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ عمر بن شاش اسلمی سے نبیوں کا سردار فرما رہا ہے تم نے مجھے اذیت دی ہے۔
کہتا ہے کہ میں نے گھبرائے کہا کہ سرکار میں نے سوالیہ نشان میں نے اذیت دی ہے؟ تو فرمایا ہاں تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ دوہرا کے نبیوں کے سردار نے فرمایا تم نے مجھے اذیت دی ہے، سنو جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آتے ہی بات سنتے ہی فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے اذیت دی، اور جس میں خاص طور پر یہ شکایت کرنے والے سے فرمایا تم نے مجھے اذیت دی۔ اذیت کس بات کی؟ تم نے علی کی شکایت کی۔ پتہ چلا نبیوں کے سردار کو جتنا خود پر یقین تھا اتنا ہی مولا علی پر یقین تھا کہ میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، علی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تم نے صرف مجھے اذیت نہیں دی، اللہ کو بھی تم نے اذیت دی ہے، اور پتہ چلا کہ اللہ کو جتنا خود پہ یقین ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اتنا ہی اپنے حبیب پر اور اتنا ہی مولا علی پر یقین ہے۔ آئیے اب میں قرآن حکیم کی کچھ آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہاں پر لوگ تصحیح کر سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں، توجیہ کر سکتے ہیں، تعویل کر سکتے ہیں کہ جناب یہ تو یوں تھا یوں تھا یوں تھا، اور ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، قرآن میں تو ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 42 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کی نافرمانی کرنے والا اور کافر یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ آیت دیکھیے، آپ چیک کیجئے آیت، اور اگر یہاں تسلی نہ ہو میرے بھائی تو آپ گھر جا کر قرآن حکیم اٹھا کر دیکھیں۔ کسی بھی بات کو صرف سن کر مان لینا، یہ بات آپ کے ایمان اور آپ کے دین کے لیے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ کسی بھی بات کی تصدیق کریں، دین کا آپ جواب دیں ہیں، اس دین پر آپ نے کیا عمل کیا، اس دین کو کیا سمجھا، یہ بات آپ ذمہ داری سے کسی کو جواب دینا ہے آپ نے، اور اس میں آپ کو کوئی معافی کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے یہ وہ اور کافر ایک جیسے ہیں اور عذاب خدا کے حقدار ہیں۔ یہ مفہوم ہے ترجمے کا جو میں نے بتایا، پورا ترجمہ آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں اور گھر میں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ پھر سورہ توبہ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور رسول سے کفر کرنے والے، اللہ اور رسول سے کفر کرنے والے، یعنی جیسا اللہ کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے ویسا ہی رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرما رہا ہے کہ کلمہ گو تھے، اللہ اور رسول سے کفر کرنے والے کلمہ گو بھی تھے حالانکہ وہ نمازی تھے۔ یہ مفہوم ہے آیت کا جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ترجمہ آپ سکرین پہ چیک کریں۔ اور یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نمازی بھی تھے لیکن کلمہ گو بھی تھے، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ پھر سورہ توبہ آیت نمبر 61 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کو اذیت دینے والے وہ بھی کلمہ گو تھے اور ان کے لیے اللہ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں آیت کا پورا ترجمہ آپ سکرین پہ چیک کریں۔ اچھا، اور اگر یہاں پہ آپ کو تسلی نہ ہو تو آپ گھر میں قرآن حکیم اٹھا کر وہاں پر چیک کریں۔ پھر سورۃ احزاب میں اللہ نے 53 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا منع کر کے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، نبی کو اذیت نہ دو، نبی کو ایذا نہ دو۔ اب یہاں میں بھائی نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ کس کس بات سے اللہ نے منع کیا، قرآن اٹھا کے چیک کریں آپ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس کس بات سے منع کیا اور کس کس بات سے نبیوں کے سردار کو اذیت ہوتی تھی، اور وہ کام مسلمان کلمہ گو کرتے تھے۔ پھر سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ خدا را بھائی، کسی کی سنی سنائی بات کو دین بنا کر اسی پہ اپنی زندگی نہ گزاریں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے حق رکھا ہے، ہمیں اس حق پر چلنے کی دعوت دی ہے۔ اگر آپ اس حق کو نہیں جانتے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ یہ قرآن حکیم کی میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، حدیث رکھی ہے، کتاب کا نام بتایا ہے آپ کو۔ تو یہ کتاب اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے۔ کتاب کا مورخ جو ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کتاب کوئی آج کل کے مولوی نے نہیں لکھی۔
تو اس کتاب پہ آپ غور کریں، میں نے حوالہ جات بھیج دی ہیں آپ کو، قرآن کی آیات بتا دیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو حق پہ قائم رکھے، ہر باطل اور ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔